معزز سامعین اکرام، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کا قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رب کہتا ہے من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے، پرہیزگار، اللہ والے ہو جاؤ اور اپنے نفس کی تربیت کر لو۔ کسی اچھے شاعر نے کہا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے پھر امت کو وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں اپنے بندوں کو رب رمضان المبارک دیتا ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے کل کی کلپ میں سنا، احادیث کریمہ سب سے پہلے رمضان المبارک کے تعلق سے سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے ایک روزہ، یعنی رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض کے افطار کیا، یعنی چھوڑ دیا، اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو عمر بھر کا روزہ اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ بخاری شریف۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور حدیث پاک پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سپر سے مراد روزہ ڈھال ہے، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ پھر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے۔ مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم اس سے مال ادا کریں، لیکن جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے، یعنی روزہ 50% صبر ہے، ابن ماجہ۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کو لازم کر لو۔ کہتے ہیں کوئی عمل بتائیے، تو آقا نے کہا روزہ کو لازم کر لو، کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، روزہ کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے کوئی عمل بتائیے، تو ارشاد فرمایا، روزہ کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے تیسری مرتبہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سارے شیاطین کو، اجنہ کو، سب کو قید کر دیتا ہے، اور روزہ صرف فرض نہیں، روزہ فرض الہی ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور نماز معراج کی شب فرض ہوئی، جبکہ روزے 10 شوال 2 ہجری کو فرض ہوئے بہار شریعت۔ آئیے کچھ مسائل شرعیہ رمضان المبارک کے تعلق سے جانتے ہیں، جن کا تعلق ان چیزوں سے ہے، یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ آپ سنیں، ذہن لگا کے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلا، آنسو منہ میں چلا گیا،
اور آنسو کو نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی آنسو کی پورے منہ میں محسوس ہوئی، جب پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2 مسئلہ سماعت فرمائے، روزہ یاد ہونے کے باوجود حقنہ لیا، یعنی روزہ یاد ہونے کے باوجود یا ناپاک کے نتنوں سے دوا چڑھائی، یعنی کسی ایسی چیز کا بھاپ لیا جس کا اندر اثر محسوس ہو، یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ البتہ پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہ گیا، فتاوی عالمگیری۔ اور پھر آگے فقہا فرماتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 مسئلہ سماعت فرمائیں کہ بھول کر کھایا، پیا یا جمع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یعنی نائٹ فیل احتلام ہوا، یا قے ہوئی یا الٹی ہوئی، ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصدن کھا لیا، یعنی یہ سب ہونے کے باوجود، یہ جتنی چیزیں گنائی گئیں اتنے ہونے کے باوجود اس نے گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصدن، اب یعنی جان بوجھ کے کھا لیا، تو صرف قضا اس روزے کی فرض ہے۔ روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالا یا دوائی ڈالی، ناک میں دوا چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا لازم ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔